کبھی ہم نے اپنے اعمال کو ٹٹولا؟ ہم تو خالی اتنا کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، رسول کی مدد کیوں نہیں آتی، بزرگوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ارے آئے گی نا، پہلے اپنے آپ کو ویسا بنانا تو ضروری ہے، برائی سے بچنا ضروری ہے، نیک بننا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے یہ سب چیزیں ہمیں ملے گی نا۔ اب دیکھیے نا، میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، نیاز کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی دو مت نہیں ہے کسی کو، لیکن یہ فرض ہے، واجب ہے، ایک محبت کا تقاضا ہے، محبت سے آدمی کرتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی ڈھیروں برکتیں بھی ملنے والی ہیں، اس میں کوئی ہم کو دو مت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی ہم کو شکایت کرنا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ اعمال نامہ کیسے تولا جاتا ہے۔ اب سمجھیے آپ آئے 11ویں کو، 11ویں کا پروگرام ہوا، سب کچھ ہوا، آپ کو نیکیاں بھی ملے، رحمت بھی ملے، چلو، اور ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، بتائیے اب اس کا حساب ایسا لگتا ہے اللہ کے پاس کہ 11ویں کے نیاز میں آئے، چلو اس کو 100 نیکیاں دے ڈالو، 100 نیکیاں مل گئے، لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھا، 200 گنا ڈال ڈالو۔ آپ اندازہ کریں اب بھاری کون سا پڑا؟ تو نماز بہت ضروری ہے ایمان والوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیاز مت کرو ایسا کہہ رہے ہیں، میرے بات کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو، غلط فہمی میں مت رہنا کہ اس میں بھی ثواب مل رہا ہے، لیکن نماز چھوڑنے پر جو گناہ مل رہا ہے وہ زیادہ ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ غوث الاعظم پیران پیر کا تو یہ قول ہے، میرے غوث فرماتے ہیں کہ بغیر نمازی اگر انتقال کر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے نہ دفناؤ، اور یہاں تک کہ فرمایا ہے اس کی جنازہ نماز بھی پڑھا، اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، اس کو کیسے قبر میں ڈالو، یوں پکڑو یوں چھوڑو، یوں پکڑو یوں چھوڑو، بے نمازی کو ایسا اٹھاؤ اور پھینک دو قبر میں۔ اتنا سخت ہے حملی مسلک، معلوم ہے آپ کو؟ ہمارا حنفی بہت آسان ہے، حملی میں تو ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ، اور اسے یوں ہی پھینک ڈالو قبر میں۔ بتائیے مجھے کتنی اہمیت ہے نماز کی غوث اعظم۔ اچھا، ہم غوث اعظم کی محبت قدم بھرتے، بھرنا چاہیے، ان کی غلامی کا دعویٰ کرنا بھی چاہیے، ہم ان کے غلامی ہیں، لیکن مجھے بتائیے ایمان والو، ہمارے غوث اعظم نے کبھی نماز چھوڑی کیا؟ اگر چھوڑی ہو تو مجھے بتاؤ، پھر میں آپ کو کبھی نماز کے بارے میں بیان نہیں کروں گا۔ کسی کو اگر کچھ روایت ملتی کہ غوث اعظم نے اتنی نمازیں چھوڑی تو مجھے بتاؤ نہ لا کر، میں کبھی بیان نہیں کروں گا نماز کے بارے میں۔ ہمارے غوث اعظم نے حضور کی سنت چھوڑی تو ایک بھی سنت چھوڑی تو مجھے لا کر بتاؤ، تم مطالعہ کرو، مہینہ بھر کا ٹائم دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ غوث الاعظم نے حضور کے سنت کے خلاف کام کیا ہو، ایک بھی روایت مجھے لا کر بتاؤ۔ نہیں، آج کیا ہوا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہم صرف نیاز نذرانے میں، درگاہوں میں رہ گئے، لیکن جو اسلام کی مین جڑ ہے نماز اور سنت، اس پہ ہم بے بھیرا ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے فرقے والے ہم لوگوں کو برا کہتے ہیں۔ ہم وہ نوبت لائی کیوں؟ نماز کی پہلے پابند ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے آقا کی سنت نہیں چھوڑنا۔ پھر جا کر دیکھو اگر بزرگان دن کا آپ کو فیض نہ ملے تو پھر آ کر کے میرا گریبان پکڑنا۔ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کو اتنی تاثر کہاں سے آ گئی کہ آپ نماز کے پابند، سنت کے پابند، علم کے پابند، محبت کے پابند، رسول کی محبت کے پابند، علی کی محبت کے پابند، امام حسن امام حسین پنجتان سے محبت کے پابند، یہ تمام کوالٹی غوث الاعظم میں تھی، تب جا کر کے ان میں یہ تاثر آ گئی۔ ہمارے میں وہ کوالٹی آنا چاہیے، تب جا کر کے رحمت خداوندی ہمارے پاس آئے۔ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ نماز کی بہت کم پابندی کرتے، کیوں؟ غوث الاعظم کا ایک چاہنے والا آیا اور کہنے لگا سرکار دعا کیجیے، بہت کماتا ہوں برکت ہی نہیں ہے، بہت کماتا ہوں برکت ہی نہیں، دعا کیجیے۔ پیران پیر کہتے ہیں اچھا تیرا مکان کہاں ہے؟ تو ہے راستے میں۔
سامنے سے راستہ جاتا ہے, سامنے ہی ہے میرا مکان, جیسے یہ رفیق بھائی کا ہے ابھی سامنے راستہ جا رہا ہے. اچھا غوث اعظم کہتے ہیں ٹھیک ہے کل آ جانا میں بتاتا ہوں. دوسرے دن آیا, بتائیے پیرانے پیر میں بہت کماتا ہوں, میرے گھر میں برکت نہیں ہے.